اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا کل غیر معمولی اجلاس، تمام انتظامات مکمل۔ اعلیٰ حکام کے اجلاس میں ایجنڈے کو حتمی شکل دی گئی۔ افغانستان میں انسانی بحران اور غذائی قلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان اہم خطاب کریں گے۔ کویت، ترکمانستان، افغانستان، قازقستان، عمان اور دیگر ملکوں کے وفود کا پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے معزز مہمانوں کا خیر مقدم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے مختلف ملکوں کے وفود کی ملاقاتیں۔ When suddenly the Afghan government collapsed and the Afghan army gave up without a fight and Taliban are back in power, they can't understand what's happened, and there's a lot of anger in the US. So they're not thinking rationally. We are talking about almost 40 million Afghan people, human beings. And if they do not get aid very quickly, then there's going to be a huge humanitarian crisis. Chaotic Afghanistan could again have international terrorists. افغانستان کی صورتحال تشویشناک ہے۔ 1,40,00,000 افغان امداد کے منتظر۔ عالمی برادری نے توجہ نہ دی تو انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ سمجھ نہیں آیا امریکی افغانستان میں کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو۔ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت۔ پاکستان خطے میں امن و خوشحالی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی انڈونیشیا کی وزیر خارجہ اور جرمنی کے ساتھ خصوصی نمائندوں سے گفتگو۔ As Pakistan, I feel it's our duty to raise this issue on every forum, the issue of Kashmir. It risks two nuclear-armed countries coming face to face. If they do any strike in Pakistan, Pakistan will respond exactly the way Pakistan responded in February 2019. مقبوضہ کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اجاگر کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو فروری 2019 کی طرح بھرپور اور مؤثر جواب ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو۔ مقبوضہ وادی میں نہتے کشمیری بھارتی بربریت کا شکار۔ نظر بند رہنماؤں کے ساتھ قابض انتظامیہ کا غیر انسانی سلوک۔ حریت لیڈرز کا عالمی رہنماؤں سے کشمیریوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ ملک دشمنوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، سیکیورٹی فورسز کی باجوڑ اور شمالی وزیرستان میں کارروائیاں۔ 3 دہشت گرد ہلاک، 1 سیکیورٹی اہلکار زخمی۔ ISPR۔ وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ دشمن بھی بہادری کا معترف۔ مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے لانس نائک محمد محفوظ نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت۔ بہادر سپوت کو پوری قوم کا خراج عقیدت۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عرفان خان کی مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔
कराची के लिए वफाकी हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। 3 अरब रुपए लागत से महमूदाबाद नाले की तामीर, जो कहा था करके दिखा रहे हैं। शहर कायद के वासियों से तमाम वादे पूरे करेंगे। सीवरेज निज़ाम और सड़कों की तामीर के मंसूबे भी पाया तकमील को पहुंचेंगे। वज़ीर मंसूबाबंदी असद उमर। मुल्क में निज़ाम इंसाफ बेहतर बनाने की जरूरत है। अरबों रुपए लूटने और बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाले कौमी लीडर्स होने के दावेदार हैं। जरदारी और शर्जील मेमन की करप्शन की फाइलें तक गायब हो गई। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके पराचा चौक में गैस पाइपलाइन फटने से धमाका, 13 अफराद जाम भग, 10 जख्मी। रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान भी जाम भग अफराद में शामिल। वज़ीर आज़म का धमाके में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की भी गमज़दा खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरा किया एक और वादा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। इंतखाबात की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से रहिए बाखबर। PTV न्यूज़ के संग सच जिम्मेदारी के साथ। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। 17 अजला में कल अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर की शिद्दत में इजाफा। मोहलिक वायरस से 3000 से ज्यादा अमवात, 2 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। कनाडा का जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक समेत 10 अफ्रीकी मुल्कों पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। PCR टेस्ट की शर्त बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मामूलाते जिंदगी मुतासिर। ढाका में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। राना अब्दुल वहीद के 2 और अफराज हकीम का 1 गोल। पाकिस्तान अपना चौथा और आखिरी राउंड मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। और इस्लामाबाद में 21वीं एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप। मलेशिया के एनयू और हांगकांग के येप ते स्विंग फाइनल में पहुंच गए। खवातीन में हांगकांग की टोंग वे स्विंग और मलेशिया की राबचिल में आर्नल्ड ने फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मैच कल खेले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। $10 लाख रुपए जीतना चाहते हैं ना, तो फिर शॉपिंग करें सिर्फ FBR POS रजिस्टर्ड रिटेलर से, क्योंकि FBR लाया है आपका जमाशुदा टैक्स। कौमी खजाने में फौरन जमा कराने वाले रिटेलर्स से शॉपिंग करने पर शानदार इनामी स्कीम। वेरीफाई एंड विन, तो फिर आप भी कौमी फरीजा निभाएं और इनामात भी पाएं। खरीदारी करते हुए हमेशा पक्की रसीद मांगे और उस पर प्रिंटेड FBR इनवॉइस नंबर या QR कोड को टेक्स्ट आसान मोबाइल ऐप के जरिए वेरीफाई करें या INV स्पेस FBR इनवॉइस नंबर टाइप करके 9966 पर SMS करें और कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी में शामिल होके जीतें करोड़ों रुपए के हजारों इनामात हर महीने। पक्की रसीद है ना? जी हाँ, वेरीफाई कर लें। पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो। रजिस्टर्ड रिटेलर्स की फहरिस्त FBR की वेबसाइट और टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर दस्तयाब है। FBR
فلاحی ریاست کی جانب سفر کا تاریخی سنگ میل 37 لاکھ گھرانوں کے لیے 1400 ارب روپے کے کامیاب پاکستان پروگرام کا مرحلہ وار آغاز۔ پہلے مرحلے میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ کے پسماندہ اضلاع سے قرضہ جات کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز۔ مذکورہ علاقوں کے محدود وسائل والے پاکستانی اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر ابھی 5771 پر SMS کریں۔ احساس پروگرام اور نادرا کے ڈیٹا بیس سے اہلیت اور شناخت کی تصدیق کے بعد آپ کو قرضہ جات کی فراہمی سے متعلق جوابی SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملک کے کونے کونے میں نئے کھیت، نئے آنگن، نئے روزگار اور نئے کاروبار آباد ہوں گے، کیونکہ ہر پاکستانی کامیاب تو پاکستان کامیاب۔ ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی نظام، معاشی ترقی، خوشحال عوام۔ 10 لاکھ روپے جیتنا چاہتے ہیں تو پھر شاپنگ کرتے ہوئے ہمیشہ پکی رسید مانگیں اور اس پر پرنٹڈ FBR انوائس نمبر یا QR کوڈ کو ٹیکس آسان موبائل ایپ کے ذریعے ویریفائی کریں یا INV اسپیس FBR انوائس نمبر ٹائپ کر کے 9966 پر SMS کریں اور کمپیوٹرائزڈ قرآن اندازی میں شامل ہو کے جیتیں کروڑوں روپے کے ہزاروں انعامات ہر مہینے۔ پکی رسید ہے نا؟ جی ہاں، ویریفائی کر لیں۔ پکی رسید مانگو، تصدیق کرو، انعام جیتو۔ FBR خبرنامے کی تفصیلات میں سب سے پہلے بات کریں گے OIC کے کل ہونے والے اہم اجلاس کی۔ اسلام آباد میں کل ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ اس اجلاس میں افغانستان میں انسانی بحران اور غذائی قلت کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور ہوگا۔ رکن ملکوں کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں ایجنڈے کو حتمی شکل دی گئی۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ذیشان بھٹی۔ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے 70ویں غیر معمولی اجلاس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں OIC کے رکن ممالک کا اہم اجلاس ہوا، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، عمان، ایران، آذربائیجان، کویت، نائجر، قطر، فلسطین اور صومالیہ سمیت مختلف ممالک کے سفیروں اور وفود نے شرکت کی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارلیمنٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور کانفرنس ہال، وفود کی سہولت کے لیے بنائے گئے کاؤنٹرز، میڈیکل سینٹر، میڈیا سینٹر اور مختلف میٹنگ رومز کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی ایوان سمیت 2 طرفہ ملاقاتوں کے لیے میٹنگ رومز بھی بنائے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا عالمی برادری میں بھی اب افغانستان کی صورتحال پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کانفرنس منعقد کر رہی ہیں کہ دنیا کی توجہ ہمیں مل سکے کہ افغان عوام جو اس وقت غذائی قلت ہے، جو بچوں کی ضرورت ہے، مالی مشکلات ہیں، ان کا جو بینکنگ سسٹم نہیں چل رہا، اس کے جو مضر اثرات ان کی پوری معیشت پر پڑ رہی ہیں، یہ آج دنیا اس پر قائل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ 11 اہم امریکی شخصیات نے بائیڈن انتظامیہ سے افغانستان کو تنہا نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا، جبکہ پاکستان بھی عالمی برادری کو یہی بات باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی منصوبوں کی تکمیل کے لیے پرامن افغانستان ناگزیر ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے وفود کی آمد جاری ہے۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، بوسنیا، قطر، ترکمانستان، افغانستان، قازقستان، عمان سمیت متعدد ملکوں کے وفود کا اسلام آباد پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے قطر، بوسنیا، انڈونیشیا، کویت اور
तुर्कमानिस्तान के वज़राए खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। मलेशिया के वजीर खारजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला और किर्गिज़स्तान के नायब वजीर खारजा भी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल दिफाई पैदावार की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और वजारत खारजा के अफसरान ने किया। जर्मनी के अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मलेशिया के वजीर खारजा ने कहा कि वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान के मसले का हल तलाश किया जाए। This is time for the whole of the Muslim Ummah to come and make some concrete efforts to help out. बोस्निया की वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान के हवाले से OIC का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। Afghanistan and Afghanistan people deserve it. We are very concerned with the humanitarian situation. अजरबैजान के वजीर खारजा और इंडोनेशिया की वजीर खारजा का कहना था कि हम यहाँ अफगानिस्तान के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। Indonesia always conveyed concern and is ready always to contribute to the betterment of the Afghan people. We believe that tomorrow, together with all friendly and brotherly countries, we will have a chance to have a significant substantial discussions in respect of this situation. कुवैत के वजीर खारजा शेख डॉक्टर अहमद नासिर का पाकिस्तान पहुंचने पर साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर शिबली फराज और नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। This meeting is a timely meeting for Afghanistan as they are passing through a very dire humanitarian situation and they need the whole collaboration and cooperation of the OIC and the whole Islamic Ummah. ये OIC का जो इजलास है बड़ा एक मजबूत किस्म का एक लाहे अमल होगा जिससे कि हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में के लोगों के लिए हम आसानियाँ पैदा करें। आज पूरी दुनिया इस्लामाबाद में मौजूद है और कल इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो खिताब होगा वो इस्लामी उम्मा के लिए नई जिहतें मुतय्यन करेगा। उज़्बेकिस्तान के वजीर ट्रांसपोर्ट अलखाम मखदामोव का ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान के सफीर आफ्ताब अहमद खोखर ने इस्तकबाल किया। PTV से गुफ्तगू करते हुए उज़्बेक वजीर ने कहा कि पाकिस्तान से मिलकर अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मेरिदोफ, अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और ओमान के सेक्रेटरी खारजा शेख खलीफा ईसा अल हारसी के इस्लामाबाद पहुंचने पर वजीर ममलकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने खैर मकदम किया। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों के वफूद, मुबस्सरीन, रुफ़का और शराकतदारों को पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर खारजा की काउंसिल का गैर मामूली इजलास अफगान अवाम से इजहार यकजहती के लिए हो रहा है, जो हमारी इज्तमाई तवानाइयों के अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान के हल पर इर्तिकाज़ की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान अवाम इमदाद के मुंतज़िर हैं। आलमी बरादरी ने तवज्जो ना दी तो इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि BJP की हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरा है। अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो फरवरी 2019 की तरह भरपूर और मुअस्सर जवाब मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज बरकी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर आलमी बिरादरी ने अफगान अवाम की मदद न की तो खित्ते में बहरान पैदा हो सकता है, जिससे शिद्दत पसंद तंजीमें फायदा उठा सकती हैं। When suddenly the Afghan government collapsed and the Afghan army gave up without a fight and Taliban are back in power, they can't understand what's happened and there's a lot of anger in the US. So they're not thinking rationally. But what they don't realize is that we're talking about almost 40 million Afghan people, human beings. And if they do not get aid very quickly, if they do not help these people very quickly, which already were 50% were below the poverty line, then there's going to be a huge humanitarian crisis. Chaotic Afghanistan could again have international terrorists. Already they have ISIS. And if that happens, you must remember that US spent 20 years in Afghanistan and NATO. They spent over $2 trillion. So after all that, imagine if there is chaos in Afghanistan, if Afghanistan is worse off now than it was when they came in 2001. So therefore it is very important for them to help. And unfortunately, if things go wrong in Afghanistan,
Pakistan will be the biggest sufferer because we have a 2,600 kilometer border with Afghanistan. मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने हर आलमी फोरम पर इस मसले को उठाया। We have raised it internationally. What is happening in Kashmir is the worst violation of human rights and in violation of international laws, violation of the United Nations Security Council resolution. 8 million people are living in an open prison, and there are about 900,000 Indian troops which are keeping them in this open prison. So we have raised it on every forum. We have raised it in the OIC, and we've spoken to Muslim countries. भारत की तरफ से किसी मुमकिन हमले के सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उसका उसी तरह जवाब देगा जिस तरह उसने फरवरी 2019 में दिया था। If they do any strike in Pakistan, Pakistan will respond exactly the way Pakistan responded in February 2019 when they did a strike in Pakistan. Pakistan will have to respond. It is this fascist BJP government in India which, if it does that, which it did before too, then I mean it risks two nuclear armed countries coming face to face. Only mad people can think of this, the two nuclear armed countries coming face to face. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें ज़माने तालिब इल्मी से सियासत से दिलचस्पी थी और यही वजह है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड में सियासत के मजमून को अपनाया। उन्होंने कहा कि सियासत में आने से पहले उन्हें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों और वसाइल से नवाज रखा था। उनके सियासत में आने का मकसद मुआशरे को दो करप्ट सियासी खानदानों और माफियाज के चुंगल से आज़ाद करके बानियाने कौम के विजन के मुताबिक हकीकी फलाही रियासत बनाना था। My fight in Pakistan was against this corrupt ruling elite, which was destroying, which was impoverishing, indebting our country. Number one, I wanted Pakistan to be a welfare state. And number two, I wanted there to be rule of law, and through rule of law, fight corruption. So there were these two entrenched families, which were, they're not two political parties, they're actually family parties. The leadership runs in the family. So it was a very tough struggle against them. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। खेल के दौरान कामयाबी से उनका सर फख्र से बुलंद होता तो कभी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता हो जाते, ताहम उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका कहना था कि शिकस्त इंसान को मुश्किल औकात और चैलेंजों का मुकाबला करना सिखाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि हमारी नौजवान नस्ल जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखते हुए दुनिया में तरक्की करे और अक़वाम आलम के शाना बशाना चले। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा कौंसिल से कलीदी खिताब करेंगे और पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का बयानिया दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने ये बात PTV न्यूज़ की रिपोर्टर नमरा सुहेल से गुफ्तगू में कही। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब कल बहुत कलीदी होगा। उनका कीनोट एड्रेस है और उनके ज़रिए जो है पाकिस्तान का पैगाम जो है और उम्मा का पैगाम जो है इंशाअल्लाह दुनिया को पेश किया जाएगा। उम्मा के वज़ीर ख़ारजा आए हैं, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, दीगर ममालिक से 2 लोग आए हैं, 400 से ऊपर डेलीगेट्स अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो ना दी गई तो पूरे खित्ते पर असरात मुरतब होंगे। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान OIC को मुस्लिम उम्मा की मुस्तहकम आवाज़ जानते हुए इस्लामोफोबिया, अमन व सलामती और दरीना तनाज़ात के हल के लिए मौसर किरदार का ख़्वाह है। मज़ीद तफसील बताएंगी नमरा सुहेल। मुश्किल घड़ी में अफगान अवाम के लिए उम्मीद की किरण लिए पाकिस्तान की मेजबानी में OIC वज़राए ख़ारजा गैर मामूली इजलास में बस चंद ही घंटे बाकी हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए OIC रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा और दीगर मेहमान इस्लामाबाद के सर्द मौसम में पाकिस्तानी क़यादत के साथ गर्म जोश मुलाकातें कर रहे हैं। अहम तरीन इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँचने वाले वज़राए ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की। दफ्तर ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा
امیر خان متقی نے OIC وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں مدعو کرنے پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے افغان عبوری وزیر خارجہ کو آگاہ کیا کہ اجلاس کے ذریعے عالمی برادری کو پیغام دے رہے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے آگے بڑھیں۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران وزیر خارجہ نے روابط کے فروغ کے ذریعے دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان مارچ 2022 میں OIC وزراء خارجہ کونسل کی 48ویں اجلاس کی میزبانی کا منتظر ہے۔ یکے بعد دیگرے دو وزراء خارجہ کونسل کے اجلاسوں کی میزبانی مسلم امہ کے لیے پاکستان کی سنجیدہ سوچ کی مظہر ہے۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ملیشیا کے وزیر خارجہ سیف الدین عبداللہ نے بھی وفد کے ہمراہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی اور بوسنیا کی وزیر خارجہ ڈاکٹر بسرک ترکووچ کی ملاقات میں پاکستان اور بوسنیا کے درمیان مشترکہ اقتصادی اور تجارتی کمیشن کے اجلاسوں کے باقاعدہ انعقاد پر اتفاق کیا۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ رتنو مرسودی نے بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے OIC کے مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر OIC کے شکر گزار ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الجابر صباح نے بھی وفد کے ہمراہ وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ کویتی وزیر خارجہ نے OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مبارکباد دی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کویت کے ساتھ صحت، صنعت و تجارت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے بھی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور خلیجی تعاون کونسل کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری معاہدہ ایک تعمیری پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا 40 سال کی جنگ و جدل کے بعد افغانستان میں قیام امن کا موقع میسر آیا ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ISPR کے مطابق ان خیالات کا اظہار آرمی چیف نے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ اور جرمنی کے خصوصی نمائندے سے ملاقات میں کیا۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون، خطے کی صورتحال اور افغانستان میں انسانی بنیادوں پر مشترکہ کوششوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان خطے اور عالمی امور میں انڈونیشیا کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جنوبی ایشیا کے استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ انہوں نے خطے میں امن و خوشحالی اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال، خصوصاً سرحدی انتظامات اور علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے ہر سطح پر سفارتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ملاقات میں علاقائی سلامتی اور افغانستان کی تازہ صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی امور میں جرمنی کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا افغانستان کو عدم استحکام کا شکار ہونے سے بچانے میں مدد کرے۔ معزز مہمانوں نے افغانستان کی صورتحال، خصوصاً سرحدی انتظامات اور علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ناظرین، ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق افغانستان کی تقریباً ساری آبادی کو غذائی قلت اور غربت کا سامنا ہے۔ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ عالمی برادری کی جانب سے مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کو تنہا چھوڑنا سنگین غلطی ہوگی۔ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے راہیل انصار۔ امریکہ سمیت دیگر مغربی ملکوں اور اداروں کی جانب سے معاشی امداد روکنے کے بعد افغانستان کو سنگین مشکلات درپیش ہیں۔ افغانستان میں رہنے والے بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین کو معاشی بحران سمیت شدید ترین بھوک کا سامنا ہے۔ موسم سرما کی شدت نے اس صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کو زمین پر بدترین بحران قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ افراد کو شدید سردی کے موسم میں فوری خوراک کی امداد کی ضرورت ہے۔ اس وقت افغانستان میں جنگ نہیں ہو رہی
मगर वहाँ भूख का मसला है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी अतिया दहिंदगान ने मुंजमद फंड से अक़वाम मुत्तहिदा की खुराक और सेहत की सर्विसेज को $28 करोड़ जारी करने का फैसला किया है। आलमी बैंक के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान बहाली ट्रस्ट फंड की रकम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ को मुंतकिल की जाएगी। अफगानिस्तान OIC का बानी रुकन है। इस्लामी उम्मत के तौर पर हम अफगानिस्तान की अवाम के साथ हम आहंगी और भाईचारे के बरादराना रिश्तों के पाबंद हैं। आज अफगान अवाम को OIC समेत आलमी कम्युनिटी की हमायत की जरूरत है। पाकिस्तान इस हवाले से सफारती रसाई में मसरूफ है, जिसकी मिसाल वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं के साथ राबतों, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुतअद्दिद मुल्कों से दो तरफा बातचीत समेत 6 हमसाया मुल्कों के प्लेटफॉर्म का क़याम और इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कौंसिल का इजलास है। वजारती कौंसिल के गैर मामूली इजलास से अफगान अवाम की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद के लिए अमली इंतजामात और ठोस इक़दामात पर गौर करने का मौका मिलेगा। OIC वजारती कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि दुनिया अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल और इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएगी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस ने वज़ारत ख़ारजा में इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा रत्नो मरसूदी से मुलाकात की, जिसमें ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शुरका ने इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ख़वातीन पर मुश्तमिल ग्रुप के क़याम की तजवीज़ भी दी। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि उनके मुल्क में ख़वातीन के उमूर के हवाले से अलग वज़ारत मौजूद है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। फलाही रियासत की जानिब सफर का तारीखी संगे मील 37 लाख घरानों के लिए 1400 अरब रुपए के कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का मरहलावार आगाज। पहले मरहले में गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब और सिंध के पसमानदा अजला से कर्जाजात के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज। मज़कूरा इलाकों के महदूद वसाइल वाले पाकिस्तानी अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर अभी 5771 पर SMS करें। एहसास प्रोग्राम और नादरा के डेटाबेस से अहलियत और शनाख्त की तस्दीक के बाद आपको कर्जाजात की फराहमी से मुताल्लिक जवाबी SMS के जरिए मुत्तला किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुल्क के कोने कोने में नए खेत, नए आंगन, नए रोजगार और नए कारोबार आबाद होंगे, क्योंकि हर पाकिस्तानी कामयाब तो पाकिस्तान कामयाब। रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही निजाम, मुआशी तरक्की, खुशहाल अवाम। कोरोना वबा से निजात और जिंदगी की रौनकें बहाल रखने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सहूलत आपकी दहलीज तक मुहिम 1 दिसंबर था 31 दिसंबर। 12 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जिन्होंने पहली डोज लगवाई है वो दूसरी डोज जरूर लगवाएं, और जिन्होंने अभी तक पहली डोज नहीं लगवाई वो भी लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन टीमें आपकी खैर ख्वाह हैं, इनसे ताउन करें। खुद को, अपने वालिदैन और बच्चों को कोरोना की नई लहर से बचाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ें। हुकूमत पंजाब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत सनती शोबे के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। कोशिश है कि सरमायाकारी के लिए एक साज़गार माहौल फ्राहम किया जाए। उन्होंने ये बात कराची में टेक्निकल फील्ड सपोर्ट पाकिस्तान की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए कही। तफसील से आगाह करेंगे अली असगर अरबाब। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क में सर्विस इंडस्ट्री के फ़रोग से मुल्क की मैशत तरक्की करेगी और हमारे नौजवान बेहतर तरबियत हासिल कर सकेंगे। It is a welcome change that in Pakistan a service industry can be established which will be able to service also other countries in the region. So Pakistan being a hub, and one of the reasons Pakistan aspires to be a hub in a number of such industries is because of the huge youth bulk which Pakistan has, which is being gradually channeled towards science, technology, engineering and mathematics as fields which the world needs desperately. सदर मुल्क ने कहा कि हम शमसी तवानाई पर रात के वक्त और हवा के जरिए बड़े पैमाने पर बिजली हासिल नहीं कर सकते। बिजली के हसूल का अहम जरिया आज भी थर्मल, हाइड्रो, कोयला और तेल हैं।
انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب بجلی کی قلت کے خدشات کا سامنا ہوا تو غلط منصوبہ بندی سے مہنگے داموں پر معاہدے کر کے مہنگی بجلی خرید کی گئی اور غلطیاں کی گئی جس سے ہمارا نقصان ہوا. انہوں نے کہا کہ نیدرلینڈ چھوٹا ملک ہے جس نے اتفاق رائے کے ذریعے مسائل حل کیے اور آج دنیا میں زرعی مصنوعات کی پیداوار میں دوسرا بڑا ملک سمجھا جاتا ہے. تقریب سے ٹربائن بنانے والی کمپنی کے چیئرمین ایلیکس پیلن، ایم ڈی ہمایون زبیر، کے الیکٹرک کے سی او مونس الوی اور دیگر نے خطاب کیا اور ملک میں سروس انڈسٹری کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اس موقع پر ٹربائن بنانے والی غیر ملکی کمپنی کے آپریشن اور اہمیت پر دستاویزی فلم دکھائی گئی. علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وزیراعظم عمران خان سے مشیر سمندر پار پاکستانی امور ایوب آفریدی نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے حکومت کی جانب سے حق رائے دہی کے اقدام اور نادرا کے ذریعے پاور آف اٹرنی کے آن لائن نظام کی افادیت اور پذیرائی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور حکومت کی کاروبار دوست پالیسیز کی بدولت سمندر پار پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پر بھی وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی. وزیراعظم عمران خان سے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے بھی ملاقات کی. ملاقات میں بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے حکومت کے اقدامات اور مشرق وسطیٰ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. باجوڑ میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں دہشت گرد کمانڈر غفور عرف جلیل مارا گیا. ISPR کے مطابق دہشت گرد کمانڈر دہشت گردی کے متعدد وارداتوں میں ملوث تھا. فائرنگ کے تبادلے میں ایک سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا. شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں کلیئرنس آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز علاقے میں کلیئرنس آپریشن میں مصروف تھیں. اس دوران دہشت گردوں نے محمد خلیل گاؤں سے وزدار سرفراز ہونے کی کوشش کی. فرار ہونے کی اس ناکام کوشش میں فائرنگ کے تبادلے میں دونوں دہشت گرد مارے گئے. 1971 کی جنگ میں دشمن کے خلاف بہادری اور جرت کی داستانیں رقم کرنے والوں میں لانس نائک محمد محفوظ شہید کی بہادری کا اعتراف ہندوستانی فوجیوں نے بھی کیا. دشمن کو ناکوں چنے چبوانے پر انہیں سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا. تفصیل بتائیں گے راہیل انصار. شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. 1971 کی جنگ کے دوران واگا اٹاری سیکٹر میں لانس نائک محمد محفوظ شہید نے 17 دسمبر کی رات اپنے ہدف کے حصول کے دوران صرف 70 میٹر کی دوری پر موجود دشمن کو کافی دیر تک روکے رکھا. اس دوران نہ صرف ان کی مشین گن ناکارہ ہو گئی بلکہ وہ شدید زخمی بھی ہو گئے. اپنے زخموں سے بے نیاز محمد محفوظ نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھ کر بھارتی دشمن کو گلے سے دبوچ کر ہلاک کر دیا. اس دوران اسی مورچے میں موجود دشمن کے ایک ساتھی نے سنگین کے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا. شہادت کے بعد لانس نائک محمد محفوظ کے گاؤں پنڈ ملکہ کا نام بھی محفوظ آباد رکھ دیا گیا. شہید کی یاد میں ان کے مزار پر پاک فوج کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد عرفان خان نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی. ہمیں فخر ہے کہ اس خاندان سے ہمارا تعلق ہے اور اس علاقے سے ہمارا تعلق ہے کہ جس نے محفوظ شہید نشان حیدر جیسے سپوت کو پیدا کیا. نہ صرف ہم لوگ بلکہ پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے. لانس نائک محمد محفوظ شہید میرے دادا ابو ہیں, ان پہ کافی فخر ہے مجھے. ون آف دی بگیسٹ نیشنل ہیروز ہیں پاکستان کے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کی طرح ہی کچھ اچھا کر سکوں. تعریف وہ جو دشمن کرے. بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل پوری نے شہید کی جرت اور دلیری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا جرت مند انسان نہیں دیکھا. اگر یہ میری فوج کا حصہ ہوتے تو میں ان کا نام بہادری کے اعلیٰ ترین اعزاز کے لیے تجویز کرتا. وطن عزیز کی خاطر آخری سانس تک لڑنے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر پر قوم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فرقہ پرست جیل حکام کی طرف سے غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت کی ہے. KMS کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کو طبی نگہداشت اور معیاری غذا سمیت بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا گیا ہے.
उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो नज़रबंद कश्मीरियों की हालत इज़ार का नोटिस लें और उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करें। पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हिलाल अहमद वार ने एक बयान में भारतीय फौजियों के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों के बेरहमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो कश्मीरियों की नस्लकुशी रोकने और उन्हें हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारतीय हुकूमत पर दबाव डाले। हुर्रियत रहनुमा मीर शाहिद सलीम ने जम्मू में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ को तबाह करने पर तुली हुई है। इजलास के शुरका ने मोदी हुकूमत की कश्मीर और अवाम दुश्मन पॉलिसियों का मुत्तहिद होकर मुकाबला करने पर जोर दिया। भारत में हर साल 18 दिसंबर को अक़लियतों के दिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन मुल्क में मजहबी अक़लियतें मुसलसल खौफ व दहशत के माहौल में रह रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मजहबी मुनाफरत पर मबनी जराइम में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मोहलिक वायरस से आज 3000 से ज़्यादा मौत हुई, जबकि 2 लाख से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रूस में 1076, पोलैंड 453, यूक्रेन 288, मैक्सिको 211, कोरिया 53 और फिलिपाइन में 106 हलाकतें हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव में भी इजाफा हो रहा है। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक समेत 10 अफ्रीकी मुल्कों पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। ताहम इन मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की शर्त लाजमी है। फ्रांस के वजीर आज़म ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप में बिजली की सी तेजी से फैल रहा है और यह आइंदा साल के आगाज पर इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.74% रिकॉर्ड, 357 नए केसेस रिपोर्ट, 666 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज 47,903 टेस्ट किए गए। और अभी अफसोसनाक खबर कराची से। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक में नाले में धमाके के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। बम डिस्पोजल की तहकीकात के मुताबिक धमाका पाइपलाइन में गैस भर जाने से हुआ। मजीद तफसील बताएंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। धमाका शेरशाह के इलाके पराचा चौक में नाले में गैस भर जाने से हुआ, जबकि नाले पर बनी हुई निजी बैंक की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू की टीमें जाए वकूआ पर पहुंची और लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। धमाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान भी जा बहक हो गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका नाले में गैस भर जाने के नतीजे में हुआ। DIG साउथ शजील खरल ने भी जाए वक़ूआ का दौरा किया। 12 के करीब जख्मी हैं लोग, उनको शिफ्ट कर दिया गया हॉस्पिटल में। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मलबा हटाने और बहाली के काम को तेज करने के लिए हिदायत दी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने धमाके में जानी नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए कमिश्नर कराची को तफसीली इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जबकि सेक्रेटरी सेहत को सिविल अस्पताल में जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक धमाके में कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने गमज़दा खानदानों के साथ इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि MNA आलमगीर खान के वालिद के इंतकाल का सुनकर दिली सदमा हुआ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में आलमगीर खान के घर गए और उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत ने मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी कराची वाक़े में रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद समेत दीगर कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। और नाज़रीन, बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत क्वेटा में शारा इकबाल पर धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मौत मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को फौरी तौर पर बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो ने कोयटा धमाके पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर अमन के दुश्मन हैं, जिन्हें हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, कराची की तरक्की के लिए किए गए एक और वादे की तकमील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने सर्विस इंडस्ट्री के फ़रोग से मुल्क की मईशत की तरक्की करेगी। वो महमूदाबाद नाले की तामीर नौ मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में।
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ترقیاتی منصوبے کے فیصلے سیاسی بنیادوں پر نہیں بلکہ عوام کی ضرورتوں کے مطابق کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو یہ وفاق کا منصوبہ تھا، اس کا اخراجات ہم نے برداشت کرنے تھے، لیکن جو انکروچمنٹ کلیئرنس کا کام تھا، جو ایک اہم کام تھا، سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، اور سندھ حکومت نے کوئی ایسا ہمیں دن نہیں آیا کہ جس کے اندر میں کوئی کسی بات کی بھی شکایت کر سکوں۔ جو ان کا کردار تھا سندھ حکومت کا، انہوں نے بالکل خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلافات تھے، آج بھی موجود ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کل بھی رہیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بحری امور کے وفاقی وزیر سید علی زیدی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی کی ترقی میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ اب نالے کو صاف رکھنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بارش ہوتی تھی تو محمود آباد نالا، گجر نالا، لیاری ندی، جو بھی سارے نالے ہیں وہ اصل میں تو سارے سمندر میں گرتے ہیں، وہ سارا کچرا بھی بہا کے لے جاتے تھے، اور جب ہائی ٹائیڈ ہو اور پانی اندر آ رہا ہو، وہ کچرے کو اور اوپر لے آئے، وہ برتوں کے سارے ساتھ کچرا۔ سو اس وقت ہم نے پھر یہ کلین کراچی کوشش کر کے شروع کی۔ تقریب سے سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نالوں کی صفائی میں سندھ حکومت نے وفاق کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون کیا ہے۔ اس موقع پر سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بلال غفار نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے عوام سے جو وعدے کیے وہ پورے کر رہی ہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر اسد عمر نے محمود آباد نالے کی تعمیر نو کے منصوبے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈی جی ایف ڈبلیو او میجر جنرل کمال اصفر نے بریفنگ میں بتایا کہ منصوبے پر 2 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ محمود آباد نالے کے دونوں اطراف 7 کلومیٹر طویل اور 15 فٹ چوڑی سڑک بنائی گئی ہے۔ منصوبے کے تحت نالے کی چوڑائی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کو 9 ماہ کے ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا ہے، جبکہ سیوریج لائن کا بھی انتظام رکھا گیا ہے۔ بعد میں وفاقی وزراء نے منصوبے کا دورہ کیا اور کام کے معیار کو سراہا۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔ 1.14 ٹریلین لاگت کا یہ منصوبہ شہر کراچی کے لیے ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں آبی ریلوں کی نکاسی، ویسٹ مینجمنٹ، سٹی ٹرانسپورٹ پلان شامل ہے۔ ملیر ایکسپریس وے، M9 N5 لنک روڈ کی تعمیر اور کراچی سرکولر ریلوے بھی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا حصہ ہے۔ فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نیشنل لاجسٹک سیل ان منصوبوں پر تیزی سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سول اور ملٹری ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ ملک سے اربوں روپے لوٹنے اور بیرون ملک جائیدادیں بنانے والے نہ صرف آزاد پھر رہے ہیں بلکہ خود کو قوم کا لیڈر کہلوانے کے بھی دعوے دار ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی نظام عدم پیچیدگیوں کا شکار ہے جس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیل شاہد وفا سے۔ لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث سیاستدانوں کی جانب سے قومی قیادت کا دعویٰ انتہائی مضحکہ خیز اور افسوسناک ہے۔ شہباز شریف کا کیس کو آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ کلیئر کٹ کیس کرپشن کا شاید ہی کوئی اور ہو جو کہ ہماری تاریخ میں نظر آیا ہو، کہ ان کے جو ملازمین تھے، کوئی چپڑاسی ہے، کوئی کچھ ہے، ملازمین کے نام اکاؤنٹ کھلتے ہیں اور ان میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرا دیے جاتے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ حکومت کی کوششوں سے صنعتی شعبہ ترقی کی جانب گامزن ہے، جس سے ملکی برآمدات میں بھی بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اسموگ ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے تدارک کے لیے NCOC کی ہدایات کے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شفقت محمود نے کہا کہ لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جدید مشینری اس ماہ کے آخر تک درآمد کر لی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کامیابی حاصل کرے گی۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ فیصلہ آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ افغانستان میں امن خطے کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ابھرتے ہوئے انسانی بحران کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت پسماندہ طبقوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔
3 مہینے کے اندر اندر پنجاب کی ساری آبادی بشمول فیصل آباد کے اندر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے تک کا سالانہ ہیلتھ کارڈ ہوگا. خیبر پختونخوا کے اندر پہلے ہی ساری آبادی کے پاس ہیلتھ کارڈ وہاں پر موجود ہے. ہماری حکومت کو آئے 3 سال ہوئے، اس سے پہلے 70 سالوں میں کوئی ہیلتھ کارڈ جیسی کوئی سکیم لے کر آیا کوئی حکمران تو مجھے آپ بتا دیں. ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے قرضے مل چکے ہیں، جو پیسے انہوں نے 15 سال 20 سال کی آسان اقساط کے اندر واپس کرنے ہیں. اس موقع پر وزیر مملکت فاروق حبیب نے کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو مبارکباد دی. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ جب تک ملک میں کرپشن کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جائے گا معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. کراچی میں وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم کے ساتھ نیوز کانفرنس میں گورنر نے کہا کہ ایک طرف نیا پاکستان اور دوسری طرف پرانا پاکستان ہے. شہباز شریف حساب دینے کی بجائے حساب مانگ رہے ہیں. تفصیل بتائیں گے حسن ناصر صدیقی. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ شریف گروپ نے اپنے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹس بنا کر منی لانڈرنگ کی اور اب شہباز شریف حساب دینے کے بجائے حساب مانگ رہے ہیں. ایک شریف تو لنڈن میں بیٹھا ہوا یہاں سے علاج کرانے گیا تھا، وہ آج تک دوائی لے کر واپس نہیں آ سکے. ملک و قوم کے درد سے وہ لندن میں بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں. دوسرا شریف جو یہاں پاکستان میں گھوم رہا ہے، جو ہم سے حساب مانگتا ہے. کمال یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر 16 ارب روپے کے اکاؤنٹس مل گئے ہیں، جس میں اس نے بے نامی سے پیسے ٹرانسفر کیے، حمزہ اور شہباز شریف اس میں شامل ہیں. ٹوٹل 28 اکاؤنٹ ایسے تھے جس میں یہ 16 ارب روپے آئے. تھوڑی سی ان کے اندر شرم ہو تو یہ دوسروں پہ انگلی اٹھانا، الزام لگانا تو کم سے کم چھوڑیں، جا کے اپنی صفائی تو دینا شروع کریں. سندھ کے بلدیاتی بل 2021 کے حوالے سے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ اس بل کے مطابق اگر شہر کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا تو اسے اختیارات دیے جائیں گے، ورنہ دوسرا میئر بے اختیار ہوگا. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسمل نے کہا کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں، جبکہ آلو، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس لگانے نہیں جا رہے اور عام شہری کے استعمال کی کسی چیز پر ٹیکس نہیں لگ رہا. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. معاون خصوصی سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ بلا راغہ پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلانا مریم اورنگزیب کی ڈیوٹی ہے. نااہل درباریوں کو رٹے رٹائے بیانات کی بجائے آقاؤں کی چوری کی رسیدیں پیش کرنی چاہیے. ایک بیان میں شہباز گل نے کہا کہ وزیر اعظم کی بہترین خارجہ پالیسی کے باعث پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی جانب ہے. ملک کو 41 سال بعد OIC کانفرنس کی سربراہی کا موقع ملا ہے، جو کہ ہر محب وطن پاکستانی کے لیے فخر جبکہ کرپٹ الائنس کے لیے باعث تشویش ہے. بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پولنگ صبح 8 بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. تفصیل بتا رہے ہیں امجد علی خان. بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں تمام پولنگ اسٹیشنز کو الیکشن میٹیریل کی ترسیل کا کام مکمل کر دیا گیا ہے. میٹیریل کی ترسیل کے وقت سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. جن اضلاع میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں ان میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، خیبر، مومند، مردان، سوابی، کوہاٹ، کرک، ہنگو، بنو، لکی مروت، ڈیئی خان، ٹانک، ہری پور، بنیر اور بجاؤڑ شامل ہے. مجموعی طور پر 1,26,68,000 سے زائد ووٹرز اپنے حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 70,15,767 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 56,53,095 ہے. انتخابات کے لیے کل 9,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز اور تقریباً 29,000 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں، جن میں 4,188 پولنگ اسٹیشنز حساس اور 2,507 زیادہ حساس قرار دیے گئے ہیں. مجموعی طور پر سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی نشستوں کے لیے 689، ولیج اور نیبرہوڈ کونسلوں میں جنرل نشست پر 19,285، خواتین کی نشستوں پر 3,870، مزدور و کساں کے نشستوں کے لیے 7,428، یوتھ نشستوں پر 6,011 اور اقلیتی نشستوں پر 293 امیدواروں کے مابین مقابلہ ہو رہا ہے. انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پشاور میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سٹی تحصیل کی نشست پر ANP کے امیدوار کے قتل کے بعد انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے.
الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کیا ہے، جس کے مطابق پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹے تک پولنگ کے نتائج نشر کرنے پر پابندی ہوگی۔ امجد علی خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، موسم کی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ فلپین میں آنے والے سمندری طوفان رائے سے ہلاکتوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے، جبکہ 30,000 سے زائد بے گھر ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان وسطی صوبے نگروس میں ہوا، جہاں 11 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ طوفان سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ گلگت بلتستان ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے نظام زندگی متاثر ہو گیا ہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 13 ڈگری نیچے گر گیا ہے، جبکہ بلتستان کے بالائی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت -16 تک گرنے کی اطلاعات ہیں۔ سردی کی وجہ سے گھروں میں پانی کے نلکے جم گئے ہیں اور لوگوں کی آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ گلگت اور مضافاتی علاقے بھی ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ گلگت اور کالات میں پارہ -9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں مطلع صاف مگر سردی میں اضافے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی اور وسطی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور شدید اسموگ پڑنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔